السلام علیکم۔ اس کے پہلی ویڈیو میں آپ نے جانا تھا حواس خمسہ کے بارے میں۔ وہ جو حواس خمسہ میں نے آپ کو بتایا وہ سب حواس خمسہ ظاہری کی بات ہوئی۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں حواس خمسہ باطنی۔ اب حواس خمسہ باطنی بھی 5 ہیں، یہ بھی جان کر آپ کو اچھا لگے گا۔ 5 ہیں، ظاہری تو 5 ہے ہی ہیں، جو سینس آرگنز 5 ہیں وہ ظاہری ہیں، باطنی بھی جو ہمارے اندر ہے وہ بھی 5 ہیں۔ اور میں یہ بتا دوں کہ ابھی سائنس وہاں تک نہیں پہنچی ہے کہ وہ بتا دے کہ ہمارے اندر کتنے حواس ہیں، کیونکہ جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو یہ بھوک لگنا بھی تو کوئی نہ کوئی حص کا کام ہے۔ بہرحال آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں حواس خمسہ باطنی کے بارے میں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حواس خمسہ ظاہری کے بارے میں ہم لوگوں نے جانا، دیکھنا، سننا، بولنا، سونگھنا اور پکڑنا یا ٹچ کرنا، چھونا، یہ سبھی جو کام ہوتے ہیں، جیسے ہم کچھ دیکھ رہے ہیں، دیکھنا یہ حواس خمسہ ظاہری کا کام ہے، اور اس دیکھنے کے بعد کیا اثر ہوا وہ باطنی کا کام ہے۔ تو حواس خمسہ باطنی میں 5 ہیں۔ کون کون ہیں؟ حس مشترک، حس خیال، حس واہمہ، حس حافظہ اور حس متصرفہ، یہ 5 ہیں۔ تو پہلے بات کرتا ہوں میں حس مشترک۔ انسانی عقل کا یہ گوشہ حواس ظاہری کے پہلے، یعنی حواس ظاہری سے جو کچھ حاصل کرتا ہے وہ اپنی عقل پہ لے جاتا ہے، اور عقل پر جا کر یہ بات جذب ہو جاتی ہے۔ جیسے جب ہماری آنکھ کسی چیز کو دیکھتی ہے تو انسانی عقل اس حص مشترک کو قبول کر لیتی ہے۔ مثال کے طور پر میں نے یہاں ایک قلم دیکھا تو اس کے بعد میرے دماغ نے اسے قبول کیا، ہاں یہ واقعی قلم ہی ہے، تو قبول کر لیا۔ اس کو مثال سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کے سامنے کسی نے تالاب دیکھا ہے یا تالاب کا تصور بھی آ جائے تو تالاب کے ساتھ ساتھ تالاب میں پانی کیسے گیا، تالاب کے پانی کا کیا استعمال ہوتا ہے، تالاب میں پانی کتنا ہے، یہ سب کچھ انسانی ذہن میں آ جائے گا۔ تو اگر میں نے تالاب دیکھا تو تالاب سے جڑی ہوئی جو باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں وہ سبھی حصے مشترک کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا ہے حس خیال۔ حس خیال مدرکات اور محسوسات کی ان تصاویر اور شکلوں کو جو حص مشترک میں پہنچتی ہیں، میں نے کہا نا وہ تالاب کے ساتھ جو پانی ہمارے دماغ میں پہنچا تھا، ان کی ظاہری صورت کو اپنے اندر محفوظ کر لیتی ہے۔ جیسے ہم لفظ میں بولتے ہیں تو اس لفظ کی ظاہری صورت یعنی میم، یہ اور نون غنہ، یہ سب کچھ ہمارے دماغ میں آ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح حصے مشترک میں صرف شکل بنی کہ ہم نے تالاب کہا تو تالاب اور پانی سب آ گیا، لیکن حصے خیال میں وہ ساری باتیں آ گئیں جو تالاب سے جڑی ہوئی ہوں۔ پانی کہاں سے آیا، کیا استعمال ہوگا، پانی سوکھے یا کب، تو یہ سب کچھ۔ جیسے میں نے کہا میں، تو ایک ساتھ ہم بول رہے ہیں میں، اور دوسری طرف میرے دماغ میں بات چل رہی ہے میم، یہ نون غنہ، یہ سب کچھ جو میرے دماغ میں آ گیا یہ حصے خیال میں آ گیا۔ حصے واہمہ، اس کو واہمہ کہتے ہیں، یعنی اس میں یہ ہے کہ ان تاثرات کو اس سے اگلی حص میں منتقل کر دیتی ہے۔ یعنی حصے واہمہ ایک ایسی حص ہے جو کسی کے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر پاتی، واہمہ ہے، کنفیوژن کی حالت ہے، تو وہ حصے واہمہ ہے۔ جیسے کسی کی آہٹ ہوئی تو وہاں پر سوچا کون ہے، یا کسی کی آواز آئی چونک گئے کون ہے، تو یہاں حصے واہمہ ہمیں کنفیوژن کی حالت میں رکھ دیتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم وہاں کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے۔ تو یہ حص مطلب اس خیال کو آگے کی طرف بڑھا دیتی ہے، بھائی مجھ سے تو یہ کام نہیں ہونے والا، میں سمجھ نہیں پا رہی یہ سب کیا ہے، تم اس کو سمجھو۔
تو اس کے بعد ہے حصے حافظہ. تو حصے حافظہ کیا ہے کہ وہ اسی طرح یعنی جو باتیں آئی ہیں، محسوسات، جو کچھ محسوس ہوا ہے حصے واہمہ میں، اس کو وہ اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتی ہے اور اسے پہلے کی معلومات سے جوڑ کر دیکھتی ہے کہ آخر اس طرح کی بات جو ہوئی ہے اس سے پہلے کبھی ہوئی تو اس کا کیا نتیجہ نکلا تھا. تو یہ حصے حافظہ کہیں گے، یعنی اسے محفوظ کر لیتی ہے. واہمہ نے تو کوئی رزلٹ نہیں دیا، واہمہ نے حافظہ کے حوالے کیا کہ مطلب میری سمجھ میں نہیں آ رہا، تم اس کو سمجھو. تو حافظہ نے کیا کیا، اس کو محفوظ کیا اور پھر دونوں کو ملایا کہ یہ بات یعنی جو کام ابھی ہوا ہے کیا ماضی میں بھی ایسا ہو چکا ہے، اگر ایسا ہوا تو اس کا رزلٹ کیا ہوا. اور آخری ہے حصے متصرفہ. اس کا کام ہے کہ حصے مشترکہ میں آنے والی ظاہری صورت کو قوت واہمہ میں حاصل ہونے والے معنی سے اور جس خیال میں محفوظ شکل و صورت کو قوت حافظہ میں محفوظ مفہوم کے ساتھ جوڑ دیتی ہے. اس طرح انسان مختلف الفاظ سن کر ان کا مفہوم سمجھنے اور ان میں فرق کرنے پر قادر ہو جاتا ہے. یہ آخری ہے جس کو کہتے ہیں حصے متصرفہ. یعنی یہاں پر یہ چاروں حصوں سے جو بھی معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ سب یہاں رکھی جاتی ہیں اور ان سب چاروں حصوں سے حاصل شدہ معلومات لے کر یہ اس نتیجے پر پہنچتی ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، وجہ کیا ہے، اور یہ سب سے اخیر میں آتا ہے. تو یہ جو پانچوں حصے ہیں اس کے، وہ ایک دوسرے کے معاون ہوتے ہیں اور یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان کا علم مطلب بڑھ جاتا ہے، اس کا ادراک بڑھ جاتا ہے. اگر حصے مشترکہ موجود نہ ہو تو یہ پانچوں حواس ایک عضو معطل کی طرح ہے، بے بس مطلب بیچارہ ہو کے رہ جائے. سب سے پہلا کام کیا ہے؟ حصے مشترکہ، جو میں نے پہلے ہی کہا تھا. اگر وہی کام نہیں کرے تو پھر یہ چاروں حواس کسی کام کی نہیں ہے. اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حواس خمسہ ظاہری کا علم تک رسائی حاصل کرنے کے لیے حواس خمسہ باطنی بھی ضروری ہے. ہم نے کسی چیز کو حواس خمسہ ظاہری کے ذریعے تو جان لیا، لیکن اگر گہرائی کے ساتھ جاننا ہے تو ہمیں حواس خمسہ باطنی کی طرف جانا ہوگا. تو یہ حواس خمسہ باطنی رہی. تو امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے. اللہ حافظ.